بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 قسم کی عورتوں سے بہت پیار ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند کرتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، پردہ دار عورت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو عورت پردہ کی پابندی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج کل ماڈرن ذہنیت رکھنے والی عورتیں پردے کرنے والی عورت کو جاہل کہتی ہیں۔ یہ عورتیں فیشن کرتی ہیں اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی۔ یہ ماڈرن عورتیں پڑھ لکھ کر بڑی بڑی ڈگریاں لیے پھرتی ہیں۔ یہ دفتروں میں ملازمتیں کرتی ہیں اور اپنے سر کے بالوں کو کھلا چھوڑ کر کہتی ہیں کہ عورت کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اے فیشن کرنے والی عورتوں، تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو نیک نہیں ہو سکتی۔ جب ان کو پردے کا حکم دیا گیا تو تمہارے لیے بھی پردہ لازم و ملزوم ہے۔ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہو؟ اے فیشن کر کے بازاروں میں گھومنے والی عورتوں، تم نے پڑھ لکھ کر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل تو کر لی ہیں، لیکن تم اپنے والدین، بہن بھائیوں کی عزت کو بھول گئی ہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انکاری ہو گئی ہو۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر فیشن کے چکر میں اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہی ہیں، وہ اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر غرور و تکبر کا شکار ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ قبرستان میں جا کر دیکھیں کہ کتنے کتنے حسین و جمیل چہروں کو قبر کی مٹی کھا چکی ہے۔ قبرستان میں دفن کیے ہوئے حسین و جمیل چہروں سے بے پردہ عورت کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پردے کا پابند کرنا چاہیے۔ شرعی پردے کا لحاظ رکھ کر نہ صرف ملازمت کی جا سکتی ہے بلکہ بہت سے دنیاوی امور بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں عورتیں پردہ کرنا بھول جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ بہت غم کا وقت ہوتا ہے، پھر بھی پردے کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے گھر کسی مرد یا عورت کی موت ہو جاتی تو پھر بھی پردے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ میت کو چھوڑ کر پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مومن عورت کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو وہ دل و جان سے پیار کرتی تھی۔ وہ کفار کے خلاف حق کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور شہید ہو گیا۔ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوئی کہ اس کے سر اور پاؤں کپڑے سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے، اور وہ گریہ زاری اور چیخ و پکار پر اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی بہیمت خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود بھی مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ کیا کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب صحابہ کرام کی یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے جوان بیٹے کی موت کے باوجود بھی پردے کی حالت میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ ہمارے معاشرے میں قریبی رشتہ داروں میں شادیاں کرنے کا رجحان ہے، لیکن جب ایسے خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو ایسی لڑکیاں اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے مرد کو اپنا لیتی ہیں جن کو وہ پہلے جانتی تک نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے گھر بار اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہیں۔ اس لڑکی کو یہ علم نہیں ہوتا ہے جس مرد کے ساتھ وہ جا رہی ہے وہ کس طبیعت کا مالک ہے، اس کے مزاج کیسے ہیں، وہ سخت طبیعت کا مالک ہے یا نرم طبیعت کا، یا پیار و محبت کرنے والا ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے مرد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، پھر اس مرد کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی سی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کی ساری توجہ بچے کی طرف ہو جاتی ہے اور اپنا آپ بھول جاتی ہے اور بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے، اپنا آپ بھول کر بچوں کی خاطر دن رات محنت و مشقت کرتی ہے۔ بچہ جب رات کو بستر گیلا کر دیتا ہے تو وہ خود گیلے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور بچے کو خشک بستر پر لٹاتی ہے تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اچھے اخلاق کا مالک بنے، ہر کوئی میرے بچے کو اچھے الفاظ میں یاد کرے، ہر کوئی میرے بچے کو دیکھ کر کہے کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ اگر بچہ جوان ہو کر معاشرے میں اچھے کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی اولاد ہے، ہر کوئی اس کے والدین کی تعریفیں کرتا ہے۔ کئی سال تک عورت جب بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورتوں کی جانب مائل ہونے لگ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہنستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی اس نعمت کی قدر کیا کریں، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورت کی 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین وہ کون سی خوبیاں ہیں تو فرمایا پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 3، اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ایسی عورتوں کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھو وہ گھر کا سارا کام کاج بھی کر رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بھی کر رہی ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی پرورش بھی کر رہی ہیں، نماز بھی ادا کر رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے سجود کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی طرح دن اور رات گزر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔